لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سب کا حوصلہ اس انداز میں بڑھاؤں کہ ختم نبوت کے لیے مال کی ضرورت پڑے آپ پیچھے نہ ہٹیں، جان کی ضرورت پڑے آپ پیچھے نہ ہٹیں، وقت کی ضرورت پڑے آپ پیچھے نہ ہٹیں، کھڑا ہونے کی ضرورت پڑے آپ بیٹھے نہ، چلنے کی ضرورت پڑے آپ رکے نہ، ختم نبوت کے لیے سب کچھ قربان۔ یاد رکھیں طاقت آپ ہیں۔ اگر 74 کے اندر ان کو کافر قرار دیا گیا تو اس کے پیچھے طاقت عوام کی تھی، محنت اور ذہن علماء کا تھا، لیکن کسی موقع کے اوپر بھی بریلویوں نے بریلوی بن کے، دیوبندیوں نے دیوبندی بن کے، اہل حدیثوں نے اہل حدیث بن کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ میں کوشش نہیں کی۔ سب نے کوشش کی، کیا بن کے؟ غلام مصطفیٰ بن کے۔ آپ سے میری گزارش ہے، یہاں صرف دیوبندی نہیں ہے، صرف بریلوی نہیں ہے، صرف اہل حدیث نہیں ہے، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، یہاں صرف غلام مصطفیٰ ہے۔ اور اگر تحفظ کرنا ہے تو ان سارے چیزوں اور کھوجوں سے باہر نکل کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا پڑے گا۔ سٹیج ختم نبوت کا ہے تو میں اپنی بھکتی نہیں بیچوں گا، سٹیج ختم نبوت کا ہے تو میں اپنی شناخت نہیں کرواؤں گا، سٹیج ختم نبوت کا ہے تو میں نبی کے عشق کی بات کروں گا۔ چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے حیاتی ہو، چاہے موادی ہو، جب تک نبی کے عشق میں ڈوب کے نبی کی حرمت کے لیے سب کچھ قربان نہیں تو کسی کا کچھ بھی قبول نہیں۔ آپ سب کا تعاون ہے، آپ کی مدد ہے، ہر سال اضافہ ہے، اس سال ایشو بھی تھا، آپ نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے علماء حضرت مولانا افضال صاحب، حضرت مولانا عبدالرحمن سالک صاحب، حضرت مولانا عاطف عمران صاحب، آپ نہیں سمجھ سکتے اس کے پیچھے کتنی محنت ہے۔ راتوں کو جاگتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، بدگزاری ایک ہے، کبھی بدگمان نہ ہونا، کبھی کھینچنے کی کوشش نہ کرنا، کبھی گرانے کی کوشش نہ کرنا کہ یہ فلاں ہے۔ ایک بن جاؤ اور نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ۔ سارے تیار ہو انشاءاللہ؟ ختم نبوت، ختم نبوت۔ السلام علیکم۔